ڈاکٹر صاحب، فلسطین میں آج کل مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور تمام امت مسلمہ حکمت و بصیرت کے ساتھ کام لے رہی ہے۔ آپ کا اس حکمت و بصیرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سو کالڈ حکمت اور بصیرت، جس نے شیخ فرمائے تھے کہ یہ تو بزدلی ہے نا۔ حضور نے فرمایا اہل الشام اہل الخیر، یہ سارا علاقہ شام کا ہے، سیریا، پیلسٹائن، جارڈن۔ تو آپ نے یہ الفاظ کہے اہل الشام اہل الخیر، یہ خیر کے لوگ ہیں۔ مولانا سعید خان صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت ابدال کی علامتیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ابدال کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک، وہ ہر وقت اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کا دسترخوان بہت وسیع ہوتا ہے۔ اور تیسرا، کوئی بھی اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ ابدال ہیں کہاں؟ انہوں نے کہا بلاد الشام میں۔ ہر زمانے میں 40 ابدال اللہ نے ہر وقت دنیا میں رکھنے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ابدال اس وقت بلاد الشام میں ہیں۔ تو بلاد الشام بہت خیر کی جگہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ان کو جینوسائڈ، اس کو کیا کہیں گے، نظام المذاہبی جینوسائڈ۔ اس وقت جس طرح بھائی کہہ رہے تھے کہ مسلمان کی جو امت ہے وہ ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر ایک جگہ تکلیف ہوتی تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی۔ ایک آنکھ میں کسی کو تکلیف ہوگی تو پورا جسم اس کے لیے پھرے گا، اس کو اسپتال لے کے جائے گا، ٹانگیں اس کے لیے استعمال ہوں گی، وہ اپنے ہاتھ سے گرم کر کے اس کو لگائے گا۔ ایک چیز کو چوٹ لگی ہے سارا جسم اس کے لیے فکر مند ہوگا، آنسو دوسری آنکھ سے نکل رہے ہوں گے، کیونکہ اس کے جسم کا ایک پورشن ہے۔ اب یہ جسم کا اتنا امپورٹنٹ پورشن ہے، اس کو وہ لوگ برباد کر رہے ہیں، اس کا کوئی رسپانس نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان کی اتنے کم درجے پہ پہنچ گئے ہیں۔ اس پہ کہتے ہیں نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو انسان برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، روکنے کا نہیں کہا، فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر نہیں کر سکتی فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے دل سے اس کو برا سمجھے۔ یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ یار ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہم ادھر گانے گا رہے ہیں، ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہم مندر کھول رہے ہیں۔ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں اللہ پاک کے ناراضگی کو ہم کیسے بلا رہے ہیں؟ ہمیں اس کے لیے آپ نے ابھی یہ تو پوری آپ نے اسلامک ایک فورس بنائی تھی، بھائی تلواریں لے کے نکلے میں دکھا رہے لوگوں کو، کس کے لیے بنی تھی؟ بھائی ایٹم بم بنا تھا، کائے کے لیے بنا تھا؟ بھائی کس کے خلاف استعمال کرنا ہے؟ تو اس لیے بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس سچویشن میں؟ ہم جتنے ایڈ ہو سکتے ہیں، ہم جتنے چیزیں ہو سکتی ہیں بھجوا سکتے ہیں بھجوائیں۔ اور اس کے لیے بڑی زبردست فاؤنڈیشن ہے کراچی کے اندر، بیت السلام ٹرسٹ۔ میں مولانا عبدالستار سے ملا ہوا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے سیریا کو جب ڈسپلیس کیا گیا، انہوں نے ترکی کے اندر وہ بنا دی روٹیوں کی، وہ جگہ بناتے ہیں نا روٹیاں بنانے والے، وہ انہوں نے سیٹ اپ کر دی۔ عورتیں یوں دامن پھیلا پھیلا کے ان کے لیے دعائیں دیتی، وہ ڈسپلیس تھے نا، اور اس وقت وہ بھیجا رہے ہیں فلسطین کے اندر۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہم ان کی جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اب ہم بارڈر کو کراس نہیں کر سکتے، ورنہ ہمارے اندر سے لوگوں جانے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ افغانستان سے لوگ نکلیں گے۔ جب یہ غزوہ ہند ہوگا تو افغانستان کے لوگ نکلیں گے۔ ابھی ہوگا یہ، ابھی قیامت کے قریب ہم پہنچ گئے۔